نعت نبی ہے، قرآن کا قصہ بھی ہے اور ذکر علی ہے۔ ایمان کی قسم ایمان ملتا ہے یہاں آ کر، یہ بزم معلیٰ حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھیے۔ لائق حمد و ثنا میرے معبود ہے تو، یعنی ہر رنگ میں ہر شکل میں موجود ہے تو، ہے پرے سرحد ادراک سے مسکن تیرا، اور قرب اتنا ہے کہ ہر ذرے میں موجود ہے تو، عالم کی ابتدا بھی تو اور انتہا بھی تو، سب کچھ ہے تو مگر ہے کچھ اس کے سوا بھی تو صرف ایک ذات ہے یا پوری کائنات، دل میں بھی تو ہی تو ہے اور ہے جاں بجاں بھی تو۔ صلوات پڑھیے۔ جد شہید کربلا بلغ العلا بکمالہ، ایسے ہیں وہ شمس الضحیٰ بدر الدجا بجمالہ، خصلت میں ان کی کیا کہوں حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ اور کہیے جو بشر تو کہاں طاقت انسان، کہیے جو ملک تو ملک تابع فرما، دروازے پہ جبریل امین کے ہیں درباں، اور کہیے جو خدا ساتھ ہی جاتا رہے ایمان، سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے مقامات علی کو، خود ذات علی جانتی ہے ذات علی کو۔ منبع حشمت و شہزادی تطہیر بطول، کبھی بضعت تو کبھی بضاعت سرکار رسول، فکر انسان کو ملے ان کے گھرانے سے اصول، اور ان کی ہر بات ہے دربار الہی میں قبول، ان کو اللہ نے اس رتبے کی شاہی دی ہے، چرخ سے آ کے ستارے نے گواہی دی ہے، اور ان کے در پر سر تسلیم جھکاتے ہیں ملک، چکیاں پیسنے افلاک سے آتے ہیں ملک، ان کے حسنین کو جھولے میں جھلاتے ہیں ملک، اور اپنے مقصوم اسی در سے بناتے ہیں ملک، معترف دل سے ہے ہر صاحب ایمان ان کا، آسمان ان کا زمین ان کی ہے یزداں ان کا۔ صلوات پڑھیے۔ تمام تر حمد و ثنا پروردگار عظیم و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک و طاہر ہستیوں پر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ علم رکھتا ہے ہر اس کا جو غیب ہے اور اس کا جو ظاہر ہے، فلا یظہرہ علی غیبہ، اور نہیں اظہار کرتا اپنے غیب پر احدن کسی ایک کو بھی اپنے غیب کا اظہار نہیں کرتا، الا مگر
سوا الا من ارتضی من رسول، جسے چن لے رسول میں سے. اب یہاں پہ یہ نہیں فرمایا رسولوں میں سے، نہیں، رسول میں سے. تو اب جس کو رسول میں سے چنے گا تو کیا اس رسول کو خود علم غیب نہ ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے غیب اور ظاہر کا جاننے والا، اور کسی ایک کو بھی اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا، اطلاع نہیں دیتا مگر سوا اس کے جسے رسول میں سے چن لے. اب یہ غیب کیا ہے؟ اس غیب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے، یؤمنون بالغیب. پہلی سورۃ بقرہ اللہ فرماتا ہے کہ مومن ہی وہ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. پروردگارہ غیب کیا ہے؟ کس پر یقین کریں، کس پر یقین رکھیں؟ تو پہلا غیب تو خود اللہ رب العزت کی ذات ہے، پہلا غیب تو وہ خود ہے. اب جسے دیکھا نہیں اس پر یقین رکھنا. کیسا یقین رکھنا؟ کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے، وہی ناصر ہے، وہی نصیر ہے، وہی سب کی مدد کرنے والا اور وہی دعاؤں کا سننے والا اور جواب دینے والا ہے. اب غیب بھی اپنی قسمیں رکھتے ہیں. ایک یہ ہے عالم الغیب، غیب کا علم رکھنا. اب یہ غیب کا علم جو ہے اللہ فرماتا ہے میں نہیں دیتا کسی کو بھی سوا اس کے جسے رسول میں سے چن لوں. تو جس رسول میں سے میں عرض کر چکی چنا جائے گا، کوئی بھی جس کو اللہ غیب کا علم دے گا، تو کیا اس رسول کے پاس غیب کا علم نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول مکرم جناب محمد مصطفیٰ آپ وہ ہستی ہیں جو کہ قبل الخلق ہیں، مع الخلق و بعد الخلق. آپ کی شان ہے اول العدد، گنتی سے بھی پہلے، اول العبد، جب کسی نے ابھی عبادت نہیں کی تھی آپ اس سے بھی پہلے کے عبادت گزار ہیں. تو وہ جب جہان نہیں تھے، زمین و آسمان نہیں تھے، یہ ہستیاں تھیں. انہی کے لیے اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت لکی ارقا فخلقت الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے ہوئی محبت میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق خاص کو خلق کیا. یہاں یہ نہیں ہے کہ زمین و آسمان کو خلق کیا، پہلے کسی کے رہنے کی جگہ بنائی پھر میں نے مخلوق کو خلق کیا. نہیں، محبت ہوئی میں پہچانا جاؤں تو میں نے خاص تخلیق کی، خاص مخلوق کو خلق کیا. اب پوچھا گیا تھا، جناب سلمان فارسی نے پوچھا مولا جب آپ خلق ہوئے تھے تو رہتے کہاں تھے؟ پھر رہنے کے لیے جگہ تو چاہیے. کہا ہم فی مغامر علم الہیہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائی میں رہتے تھے. اس لیے جب اللہ رب العزت نے اپنے علم کی گہرائیوں سے نکالا تو علم بھی ساتھ آیا، اس کا ارادہ بھی ساتھ آیا، اس کی قدرت بھی ساتھ آئی اور اس کی مشیت بھی ساتھ آئی. تو اب یہ جو ہستیاں ہیں کس ماحول میں رہے؟ کیونکہ مادی وجود نہیں تھے، اس لیے نور ہی نور تھا. عالم انوار میں رہے اور نوری وجود کے ساتھ رہے.
تو اللہ کا علم، اللہ کا ارادہ، اس کی مشیت اور اس کی قدرت پر پورا احاطہ تھا، اور یہ اس کو پہچان کر اس کی عبادت کرتے تھے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ پھر جب اس نے چاہا کہ جہان بنے، اذا اراد شیئا، اللہ فرماتا ہے جب کسی شے کا ارادہ ہم کرتے ہیں، کسی شے کا ارادہ ہم کرتے ہیں، ان یقول لہو، تو اس کے لیے کہہ دیتے ہیں کون، اور وہ فیکون ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ وہ تو ارادہ کرتا ہے، کیونکہ وہاں اللہ بولتا ہے، علی مولا فرماتے ہیں لب لفظ لب صوت، بولتا ہے لفظ نہیں ہوتے، آواز نہیں ہوتی، پھر کیسے بولتا ہے؟ اس لیے فرمائے انما امرہ اذا اراد، یقیناً جب امر ہو اور ارادہ بھی، تو کہتے ہیں جب امر ہوتا ہے تو امر کہاں آئے گا؟ اولی الامر کے پاس۔ ارادہ کہاں آئے گا؟ نحن ارادۃ اللہ، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان پر جو اس کے امر کو سمجھتے ہیں، جو اس کے ارادے کو سمجھتے ہیں، وہ چاہتا کیا ہے۔ اس لیے فرماتے نحن مشیت اللہ، اللہ کی چاہت کا مرکز ہی ہم ہیں۔ محمد والی محمد صلوات تو جیسا وہ چاہتا ہے یہ کر دیتے ہیں، اور کتنے بھروسے کے ہیں یہ اللہ کے، جو یہ کر دیتے ہیں اس پہ وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے۔ اور یہی بھروسہ تھا، انہوں نے اس کو نام دیا اللہ۔ کوئی نام دیتا نا، جب اس کی صفت دیکھی اللہ، تو اللہ رب العزت کا یہ پہلا نام تھا، اس کی صفت کا، ذات کا نہیں، اس کی صفت کا۔ تو اس نے کہا قیامت تک جو میرا کلمہ پڑھا جائے گا، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں لائق عبادت سوا اللہ کے۔ اب اللہ اسم اتنا پسند آیا کہ یہی قیامت اور قیامت کے بعد تک میری یاد کے لیے، میری عبادت کے لیے یہی اسم ہوگا، کیونکہ دیا انہوں نے جو اس کی محبت کی مخلوق ہے، جو اس کے اظہار کی مخلوق ہے، میں پہچانا جاؤں، میں ظاہر ہو جاؤں۔ اب جن کو ظاہر کیا تو اپنے تمام تر علوم دے کر، کس دور میں یہ تھے ہستیاں؟ یہ تھے غیب کے دور میں۔ اب یہ اگر ظہور شہود کے دور میں آ جائیں تو کیا غیب کا علم نہیں رکھتے؟ رکھتے ہیں۔ ان کے تو جانوروں میں بھی یہ خاصیت دی گئی، جانوروں میں یہ خاصیت دی گئی کہ جب نبی مکرم مکہ سے مدینہ آئے، کہاں بیٹھے، کہاں اترے؟ ہر کوئی چاہتا تھا ہمارے گھر آئیے، ہمارے گھر آئیے، ہمارے گھر آئیے۔ سرکار نے باغیں ڈھیلی چھوڑ دی، فرمایا جہاں میری ناقہ، جہاں میری ناقہ، جہاں میری اونٹنی جائے گی، جہاں بیٹھے گی، ہم وہیں اتریں گے۔ تو ابو ایوب انصاری کے گھر پہ اترے، وہاں اترے، وہیں قیام کیا۔ مفسروں نے لکھا
کہ یہ اونٹنی وہیں کیوں رکی، کسی اور گھر پہ کیوں نہ رکی؟ کہا کہ جانوروں کو نسبت ہو جاتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. اسوار جو ہوئے تھے اس اونٹنی پر، اسوار جو ہوئے تھے وہ برکت، وہ اسرار اس کے اندر اتر گئے. جانور مزاج شناس ہو جاتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ نبی کا مزاج کیا ہے اور اس گھر کے والے کا مزاج کیا ہے. تو جس پہ تھوڑی دیر کے لیے نبی اسوار ہوئے وہ تو مزاج شناس، جانور ہو کر بھی مزاج شناس. مگر جس کے گھر پہ جا کے رکی ہے بند دروازوں میں، اس کے مزاج کا کیسے پتہ چلا؟ تو جس کے جانور غیب میں جھانک سکتے ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جس اونٹنی پہ سوار ہوئے نسبت ہو گئی، بہت محترم ہو گئی، کیونکہ اس پہ نبی بیٹھے تھے. تو جو خود نبی کے کاندھوں پہ بیٹھا ہو، جو خود نبی کے سینے پہ پلا ہو، جس کے جھولے کی ڈوری نبی نے جھلائی ہو، جس کو اپنے منہ میں چبا کے نبی نے کھلایا ہو، اپنی زبان چسائی ہو، جسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہو، جسے کاندھوں پہ بٹھا کر مکے کی گلیوں میں چلے ہو، وہ ابو طالب کا بیٹا، وہ علی علیہ السلام، وہ کتنا مزاج شناس رسول ہوگا. اتنا ہوگا، اتنا تو ہوگا، اتنا تو ہوگا. یا علی لہموں کا لہمی، یا علی دموں کا دمی. یا علی نفسوں کا نفسی، یا علی روحوں کا روحی، یا علی نوروں کا نوری. اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا نفس میرا نفس، تیرا نور میرا نور. یہ کیوں نہیں فرماتے بڑے ہیں؟ میرا گوشت تیرا گوشت، میرا خون تیرا خون. نہیں، لوگ کہیں گے علی کو فضیلت اس لیے ملی کہ نبی کا خون آ گیا تھا. نبی فرماتے علی کا خون مجھ میں، علی کی روح مجھ میں، تاکہ زمانہ اس بات پہ یقین کرے کہ جب اللہ نے ایک نور بنایا تھا، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. پھر اس کے دو حصے کیے، ایک کو آخری نبوت کے لیے، ایک کو اول امامت کے لیے چنا. تو نور بھی ایک ہے، روح بھی ایک ہے، نفس بھی ایک ہے، خون بھی ایک ہے، علم بھی ایک ہے، ارادہ بھی ایک ہے، قوت بھی ایک ہے، اختیار بھی ایک ہے. اس لیے اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی ہم کف نہ ہوتا، کوئی ہم کف نہ ہوتا، کیونکہ سیدہ ہے بضعۃ منی، نبی کا ٹکڑا. مقابلے میں کون ہوگا؟ بی بی کا حاکم کوئی نہیں ہے، بی بی کا ہمسر ہے، ہمسر. اب یہ جو بی بی ہیں ہمسر علی کی، نبی عالم الغیب اللہ کی طرف سے، سوا اس کے جسے رسول میں سے چن لو. علی رسول میں سے، اللہ کا چنا ہوا رسول میں سے، عالم الغیب. تو بی بی کیا ہوں گی؟ بی بی بھی تو رسول میں سے، بی بی بھی عالم الغیب ہے. اسی لیے عالمہ غیر معلمہ، اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے. نبی کی بیٹی ہیں، تربیت نبی کی ہے، لیکن علم اللہ کا دیا ہوا. نبی کو محنت نہیں کرنا پڑی، مگر علم اللہ کا دیا ہوا ہے. ان کے گھر کی جو کنیز ہے،
صدقے صدقے بیوی کے گھر کی کنیز، سبحان اللہ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ سبحان اللہ ایک مرتبہ کمبر آئے، بس یاد کرانے ہیں، جانتے آپ سب ہے، یاد دہانی کرانے ہیں۔ کمبر آئے اور دک الباب کیا، جناب فضا گئیں، کون ہو؟ میں کمبر ہوں، کیا چاہتے ہو؟ علی مولا کا پوچھ رہا ہے، علی کہاں؟ کہا صحیح بتا دوں؟ واہ 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 کہا درستی بتاؤ۔ کہا اس وقت واہ 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 بروج میں، سبحان اللہ آسمانوں میں، آسمانوں میں کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بہت کام ہے، رزق بانٹ رہے ہیں، صدقے اولاد بانٹ رہے ہیں، حکم بانٹ رہے ہیں۔ اللہ تو کمبر نے کہا بہت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی۔ ہائے صدقے باہر نکل آئے شہر سے، جانتے تھے اس وقت علی مزدوری کے لیے جاتے ہیں، باہر نکلے، علی بیلچا رکھے ہوئے آ رہے ہیں واہ واہ کاندھے پر۔ کمبر نے سلام کیا، علی مولا نے بغیر دیکھے کمبر کا چہرہ سلام کا جواب دیا۔ اب یہ دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے، بے چینی بڑی ہے، بے چینی بڑی ہے، شکایت جو کرنی ہے، شکایت کرنی، سوچ رہا ہے کیسے شکایت کروں۔ سرکار نے پوچھ لیا کمبر بے چینی کیا ہے، بے چینی کیا ہے؟ کہنے لگا آپ بہت کریم ہیں، بہت مہربان ہیں، غلاموں پہ کنیزوں پہ مہربانیاں بڑی کرتے ہیں، یہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ حد سے بڑھ گئی ہے، آپ یہاں مزدوریاں کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے بروج پہ گئے، آسمانوں پہ گئے، بیلچا زمین میں گاڑا، اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور پھر گرایا۔ کمبر شک ہے، شک ہے۔ اب جو دیکھا ہر طرف علی نظر آئے، کسی کو شفا دیتے ہوئے، کسی کو رزق دیتے ہوئے، کسی کی درخواست پہ دستخط کرتے ہوئے، کسی کو اولاد دیتے ہوئے، کہیں ملائکہ کو، موکلان کو امر الہی بانٹتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ مولا تو بھی سچا، تیرے گھر کے ملازم بھی سچے۔ مولا اتنا درجہ وہ کیسے لے گئی؟ آپ کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں، جو آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ میں کرتا ہوں، وہ بھی نماز پڑھتی ہے میں بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھتی ہے میں بھی رکھتا ہوں، خیرات کرتی ہے میں بھی کچھ کرتا ہوں، اتنا درجہ کیسے ملا؟ فرمایا فضا کا مقابلہ نہ کرنا، فضا اسے دیکھتی ہے جسے سوا رحمان کے کسی نے نہیں دیکھا، سوا رحمان کے کسی نے نہیں دیکھا۔ فضا اسے دیکھتی ہے کیونکہ وہ راز کبریا فاطمہ الزہرا سلام یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ جو ملائکہ کے اترنے سے پہلے جان لیتے ہیں کس پیغام کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن کے پردوں کو اللہ نے کھول رکھا، یہ ان کے گھر میں رہتے ہیں جہاں کوئی پردہ نہیں، اس لیے دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے جبریل کو ملائکہ کی صفت ہے نا کہ ان کا وجود نظر نہیں آتا، دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئے جبریل کو پہچانتی ہے علی کی کنیز، اور جس سواری پہ سوار ہو جائے علی اللہ اس کی قسمیں کھاتا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالموغرات صبحا فأثرن به نقعا
اللہ فرماتا ہے قسم مجھے اس گھوڑے کی واہ واہ جو حملہ کرتے ہوئے پھنکارتا ہے، اور اس وقت کی قسم جب وہ چٹانوں پہ چلے اور اس کے سموں سے چنگاریاں اٹھے، اور قسم اس وقت کی جب صبح صبح حملہ کرے، اور قسم اس گرد کی جو اس کے سموں سے اٹھ کھڑی ہو۔ تو کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ صدقے ابھی اسوار کی قسم نہیں ہے، واہ 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 رہوار کی قسم ہے۔ صدقے تو جس کے رہوار کی ایک ایک ادا کو اللہ دیکھتا ہو سبحان اللہ اور قسمیں کھاتا ہو، اس کے اسوار کی کیا شان ہوگی؟ اس کے اسوار کو اللہ کتنا پسند کرتا ہوگا۔ کیوں قسم کھائی؟ نسبت ہو گئی، واہ واہ سبحان اللہ نسبت ہو گئی۔ کون اسوار ہے؟ شہ سوار کون ہے؟ واہ واہ یہ سواری کس کی ہے؟ یہ بیٹھا کون ہے؟ سبحان اللہ یہ جنگ ذات السلاسل، ایک پہاڑی علاقے میں شریر لوگ رہتے تھے۔ عالم اسلام کو بار بار وہاں مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، سرکار نے لشکر بھیجا، سپہ سالار مولا علی کو بنایا، لیکن چونکہ یہ پہاڑوں پہ رہتے تھے، پہاڑوں پہ قلعہ بنا رکھا تھا، اس لیے اترتے تھے، حملہ کرتے تھے اونچائی سے، اور پھر اپنے قلعے میں چلے جاتے تھے۔ سرکار نے ظہرین کی نماز پڑھنے کے بعد واہ سب کو بٹھا لیا، فرمایا وہ دیکھو علی اٹھا، آندھی کی طرح، واہ بجلی کی طرح چمکا صدقے اور حملہ آور ہو گیا۔ وہ دیکھو گرد اڑی، رات آ گئی، نماز مغربین پڑھی گئی، رات بھر نبی مکرم علی کی جنگ بتاتے رہے۔ سبحان اللہ آخری پہر جو آیا، وہ لوگ تھک کر اپنے قلعے میں گئے۔ ادھر مولا نے اعلان کر دیا علی صبح کی نماز قلعے میں پڑھیں گے۔ واہ 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 اور پھر جب علی نے حملہ کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا کہ کوئی آئے نہ آئے، علی جا رہے ہیں، تو اللہ دیکھتا ہے، اللہ اور کتنا دیکھتا ہے وہ بے نیاز۔ سبحان اللہ ایک ایک ادا کی قسم، صدقے صدقے سبحان ایک ایک ادا کی قسم کھا رہا ہے، اور کیوں نہ کھائے؟ پیار کرتا ہے۔ اللہ یحب اللہ و یحب رسولہ، اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس کا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت سبحان اللہ خندق کے دن کی افضل ہے دو جہانوں کی عبادت سے۔ کل ایمان کل قرآن علی حق دا امام نعرہ حیدری 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 شہنشاہ نجف امیر کائنات امیر ممکنات بلندر صلوات جی ماشاءاللہ صلی اللہ محمد والے محمد۔ یہ گھرانہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا گھرانہ، یہ اللہ کے پسندیدہ افراد بے شک جن پہ اللہ راضی ہے، صدقے اور انہی پہ راضی ہے جو ان کو راضی بے کرے۔ شک اب رضی اللہ وہی ہوگا ہاں جن سے یہ راضی ہوں گے، واہ واہ بے کیونکہ اللہ میں کیفیتیں نہیں ہیں۔ اللہ کبھی راضی یا ناراض نہیں ہوتا، کیفیت ہو جاتی ہے۔ اب ناراض ہے، اب جو ناراض ہے تو باقی مخلوق ساری پہ ناراض ہو جائے گا۔ ہاں ایک لمحہ بھی اگر اللہ ناراض ہو جائے مخلوق تو تباہ ہو گئی، اور ایک لمحہ بھی اللہ راضی ہو جائے تو سارے گناہگار بخشے گئے۔ وہ عادل ہے، بے شک وہاں کیفیتیں نہیں ہیں۔ نہیں ہے بے شک راضی یا ناراض وہ نہیں ہوتا، پھر راضی کون ہوتا ہے واہ 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 اور ناراض کون ہوتا ہے؟ راضی وہی ہوتا ہے قربتاً اللہ، ہر عبادت قربتاً اللہ، اللہ کے قریب جاتے ہیں۔
اللہ کے قرب میں جاتے ہیں. اگر اللہ کے نزدیک ہو گئے، قرب میں ہو گئے، تو اللہ محدود ہو جائے گا، تبھی اللہ کے قریب ہوں گے. نہیں، اللہ قریب ہوتا ہے اور ہر ایک کے قریب نہیں ہوتا. اس نے بنائے ہیں 14 جن کے وہ قریب ہوتا ہے. اب قربت ہوتی ہے پہلو کے ساتھ پہلو آنے کی. یہ جو آپ قریب بیٹھے ہوئے تو ایک دوسرے کی طرف منہ نہیں کیا ہوا، یہ ایک دوسرے کے کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہے، ایک دوسرے کے پہلو کے ساتھ پہلو ہے. تو اللہ جب قریب ہوتا ہے تو جس کے قریب ہوگا وہ جنب اللہ ہوگا، اللہ کا پہلو ہوگا. اب جو قربتاً اللہ چاہتا ہے وہ جنب اللہ کے قریب جائے گا، جنب اللہ کے قریب جائے گا، اللہ کے پہلو کے قریب جائے گا. اس لیے قربتاً اللہ بھی انہی کے قریب ہونے کا نام ہے، رضا الہی بھی ان کے راضی ہونے کا نام ہے، غضب الہی بھی انہی کے غضب کا نام ہے. اس لیے ضروری ہے راضی کیا جائے. محمد و آل محمد. اور جن پہ بی بی کہہ گئی ہوں یا علی میرے جنازے پہ وہ نہ آئے، جنہوں نے میرے بابا کی سند کے ٹکڑے کیے، میرے جنازے پہ وہ نہ آئے. جنہوں نے میرے گھر کے دروازے کو گرایا وہ نہ آئے. جنہوں نے میرے محسن کو شہید کیا وہ نہ آئے. جن کی وجہ سے میرے حسنین ڈر گئے، میری بیٹیاں روتی رہی وہ نہ آئے. جنہوں نے تیرے گلے میں رسی باندھی. لیکن 2 کرتے نکال کے دیے. یا علی ہم تمہاری مشکور ہیں، آپ نے ہماری موجودگی میں دوسرا عقد نہیں کیا، لیکن ہمارے بعد دوسرا عقد کرنا اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا. یا علی ہم نے اس کا نام رکھ دیا، اس کا نام عباس ہوگا. یہ میں نے سوت خود کاتا ہے، میں نے اس کے کرتے خود سیے. جو پہلا لباس پہنایا جائے گا وہ میرے ہاتھ کا ہو. پھر یا علی اس کے ماتھے پہ بوسہ دینا اور اسے کہنا تمہیں ماں زہرا کا سلام، تمہیں ماں زہرا کا سلام. انتظار ہوا، کوئی ایسا گھرانہ بہادر بھی ہو، وفادار بھی ہو. بنی کلاب چنے گئے، فاطمہ کلابیہ جن کی کنیت تھی ام البنین، بیٹوں کی ماں. دیکھیے ہر ماں اپنے بچے کو چاند کہتی، میرا بچہ چاند جیسا، مگر جس کی گود میں 4 چاند اتر آئے وہ بیٹے کیسے ہوں گے؟ عمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند فاطمہ کلابیاں ہیں. اللہ نے بیٹا عطا کیا، اور جب بیٹا عطا کیا سرکار کو خبر دی گئی، مسجد میں تھے، جناب فضا نے خبر دی. علی تیز قدموں سے آئے تو امام حسن امام حسین دوڑتے ہوئے بابا سے گلے لگ گئے. بابا وہ آ گیا جس کا انتظار تھا. بیٹیاں دروازے کے باہر کھڑی تھیں، بابا نے آن کے ہاتھوں پہ اٹھایا، اذان و اقامت کہی، پیشانی پہ بوسہ دیا. عباس تجھے زہرا کا سلام، بنت رسول اللہ کا سلام. آنکھیں کھول کے بابا کے چہرے کی زیارت.
امام حسن نے اٹھایا، ان کے بھی چہرے کی زیارت کی، امام حسین نے اٹھایا، ان کے چہرے کی بھی زیارت کی۔ اب جو اٹھا رہے ہیں بھائی تو کہتے جا رہے بابا آپ کی آنکھوں والا، بابا عین اللہ والا بھائی، عین اللہ والا بھائی۔ تو جناب زینب نے تڑپ کے ہاتھ آگے بڑھا دیے، مجھے بھی بھائی دو، مگر آنکھیں نہیں کھولتا۔ زینب بی بی کبھی ہاتھ چومتی ہیں، کبھی پیشانی کے بوسے لیتی ہیں۔ شکایت کر دی بابا یہ آپ کا بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا، میں بھی اس کی آنکھیں دیکھوں۔ سینے سے لگا لیا بی بی کو، بی بی یہ تیرا حیا ہے، اے ناموس بنی ہاشم، کیسے تیرا چہرہ دیکھے، کیسے تیری زیارت کرے۔ یہ عباس زہرا کی اولاد نے پالا، حسنین نے جھولا جھلایا، کاندھوں پہ بٹھایا، بیویوں نے آغوش میں اٹھایا۔ تربیت رہی ہے جناب علی کی، جناب حسن کی، جناب حسین کی۔ اتنی طہارتوں میں پلنے والا خود کتنا طاہر ہوگا، خود کتنا معصوم ہوگا۔ جناب علی امام بھی ہیں، ولی بھی ہیں، آپ کی امامت صرف اولاد زہرا میں ہے، مگر آپ کی ولایت جو ہے وہ آپ کی اولاد میں ہے۔ اولاد علی میں سب سے بڑے ولی ہیں جناب عباس، اس لیے باب الحوائج ہے، بابا مشکل کشا اور بیٹا باب الحوائج، اس لیے باب الحوائج ہے۔ اور باب الحوائج کس کس کے لیے باب الحوائج؟ پہلے تو اس نے باب الحوائج مانا جو عباس کے آسرے پر وطن چھوڑ کے چلی، پھر فوج حسینی نے باب الحوائج مانا، عباس ہے تو ہم ہیں۔ پھر سکینہ بی بی نے باب الحوائج مانا، میرا چچا مجھے پانی لا دے گا، لیکن پانی لینے گئے حکم نہیں تھا جنگ کرنے کا، جا رہے تھے تیر کمان اٹھانا چاہا، امام نے فرمایا عباس رکھ دے، نیزہ اٹھانا چاہا فرمایا رکھ دے، تلوار لی فرمایا ہاں، عباس دفاع کرنا ہے، عباس دفاع کرنا ہے۔ اور یہ بھی کہا، کچھ علماء یہ لکھتے ہیں، یہ بھی کہا جب عباس نے دیکھا حیرت سے کہ مولا مجھے اسلحہ نہیں لے جانے دیتے، کہا عباس تو شیر ہے، شیر خدا کا، اتنے قتل کرنا جتنوں کا زینب بدلہ دے سکتے، سارے بدلہ لینے والے ہوں گے، اتنے ہی مارنا جتنوں کا بہنیں بدلہ دے سکے۔ یہی وجہ تھی مشکیزے کا دفاع کیا، ورنہ رکھ دیتے مشک، حملہ کرتے، مشکیزے کو بچاتے بچاتے ایک بازو کٹا، پھر دوسرا بازو کٹا، علم کو زلزلہ ہوا، حسین جو دیکھ رہے تھے یک بارگی اپنی کرسی سے گرے، نظریں لگی تھی بیویوں کی حسین پر، تڑپ گئی بیویوں، نکل آئی وہاں جہاں علم لگا ہوا تھا، واہ عباسا واہ غربتا، ماتم شروع ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد علم پھر بلند ہوا، کٹے ہوئے بازوؤں میں علم تھاما، دانتوں میں مشکیزے کا تسمہ تھاما، اور زانوؤں کی مدد سے کہا اے میرے باوفا رہبار مجھے ذرا خیام میں لے چل۔ لیکن کچھ
کچھ تیر لگے مشق میں اور بہ گیا پانی جیسے پانی بہا اب اپنے گھوڑے کا رخ موڑا اب سکینہ کے پاس نہیں جانا اب خیموں میں نہیں جانا اب چاروں طرف سے حملے تھے 4000 کمانوں میں تیر جڑے عباس کا سینہ چھلنی پشت چھلنی پہلو چھلنی کسی نے نیزہ مارا بائیں پسلیوں میں ذرا سا جھکے تو سر پہ گرز مارا توازن نہ رہا تو زین سے زمین کی طرف آئے جانتے ہیں عباس حسین کو کوئی نہیں بتائے گا تیرا عباس زین سے اتر گیا آواز دیا مولایا ادرکنی علیکن من السلام مولا آئیے علیکہ من السلام آپ پہ میرا آخری سلام تاریخیں لکھتی ہے حسین دوڑ پڑے اس طرح کہ آپ کے کاندھے پہ پڑی ہوئی چادر سنبھلی نہیں پاؤں میں الجھی تو آپ گرے اب جو اٹھے ہیں تو کمر پہ ہاتھ رکھ لیے چاروں طرف دیکھا او کوفہ والو شام والو الان کسر ظہری وقلت حیلتی واخی عباسی لوگوں میری کمر ٹوٹ گئی لوگوں میرے جینے کا بہانہ ختم ہو گیا ہائے میرا عباس مارا گیا ہائے میرا حمزہ مارا گیا میرا ہارون مارا گیا چمتے ہوئے عباس کے تبرکات کہیں سے ایک بازو کہیں سے دوسرا بازو کہیں سے علم کہیں سے تلوار اٹھائی آئے لاش عباس پر دیکھا جبیں کے بلہ سا پڑا ہے چاروں طرف پھرے عباس تجھے کیسے اٹھاؤں تجھے کیسے اٹھاؤں پہلو میں بیٹھے دونوں ہاتھ ڈالے عباس کو سیدھا کیا سر آغوش میں رکھا دیکھا سر شگافتا ہے جلدی سے امامہ اتارا سر پہ باندھ دیا اور اس کے بعد رونا شروع کیا او میرے بھائی بھائی غربت میں بھائی کو نہیں چھوڑتا تو نے مجھے کیسے چھوڑ دیا کوئی آخری خواہش ہے تو بیان کر عرض کی مولا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ کی امام جھک گئے مجھے دیکھ عباس مجھے دیکھ کہ مولا کیسے دیکھوں ایک آنکھ میں تیر ٹوٹا دوسری میں ریت بھری ہوئی اب یہ حسین کا اپنا مقدر اکبر کے سینے سے برچھی کھینچے اور عباس کی آنکھ سے تیر کھینچے کھینچا تیر اپنی عبا سے عباس کے چہرے کو صاف کیا عباس کی آنکھوں کو صاف کیا عباس اب دیکھ اب جو عباس نے دیکھا رو دیے جب روئے تو پوچھا عباس کیوں رویا تو نے میرے چہرے پہ کیا دیکھا کہا مولا بازو کٹ گئے تھے میں نے شکر کیا سکینہ کو پانی نہیں دیا بازو کٹ گئے شکر کیا مگر اب دل میں آتا ہے اس وقت بازو ہوتے تجھے گلے سے لگا لیتا تیرے چہرے پہ بے بسی دیکھی تیری تنہائی دیکھی تیری بے بسی دیکھی وہ میرا اکیلا رہ جانے والا مولا وہ میرا غریب الوطن مولا امام نے چاہا عباس تھوڑی دیر اور باتیں کرے مگر سانسیں ٹوٹنے لگی فرمایا عباس یہاں کوئی میرا نام نہیں لیتا عمر بھر تو نے مولا مولا کہا
ایک مرتبہ بھائی تو کہہ دے۔ بڑی کوشش کر کے آغوش میں سے سر نکال کر حسین کے پاؤں پہ لے آئے۔ تو سیدہ کا بیٹا، میں قدیس کا بیٹا، کیسے بھائی کہوں؟ فوراً آواز آئی پہلو میں سے، تجھے کس نے کہا عباس؟ تو ام البنین کا بیٹا ہے، تو زہرا کا بیٹا ہے، کہہ دے حسین کو بھائی۔ 3 مرتبہ کہا، میرا مجبور بھائی، میرا مظلوم بھائی، میرا بے کس بھائی۔ روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ تاریخیں لکھنے والے لکھتے ہیں کسی لاشے پہ حسین نے بیگ